سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ گزشتہ 2-2.5 مہینے سے جو موضوع چل رہا ہے وہ ہے صلہ رحمی کا، اور صلہ رحمی کے تعلق سے تقریباً 7 جمعے آپ حضرات کے سامنے آ چکے، اور آج جو ہے صلہ رحمی کا 8واں جمعہ اور 8ویں قسط ہے۔ اس میں جو چیزیں آپ کے سامنے آئیں، صلہ رحمی کا معنی و مفہوم، صلہ رحمی کا مطلب، صلہ رحمی کا حکم، صلہ رحمی کے درجات، ماں باپ کے ساتھ صلہ رحمی، سسرالی رشتے، شوہر کے سسرالی رشتے، بیوی کے سسرالی رشتے، پڑوسیوں کے حقوق، اسی طریقے سے رشتہ داریاں توڑنے کے اسباب، رشتہ داری جوڑ، صلہ رحمی کے تقاضے، یہ ساری چیزیں آپ حضرات کے سامنے آئیں، اور یہ ساری چیزیں آڈیو کی شکل میں، ویڈیو فارمیٹ میں ہماری مسجد کا جو چینل ہے یوٹیوب پر، اس پر یہ سارے خطبات موجود ہیں۔ آج کی آخری قسط ہے اس موضوع پر انشاءاللہ، اور اس میں جو چیز بیان کی جائے گی آخر میں وہ یہ کہ صلہ رحمی کے فوائد کیا ہیں۔ صلہ رحمی جب انسان کرتا ہے، رشتہ داریوں کو جوڑتا ہے، تو اسے کیا چیزیں حاصل ہوتی ہیں، اسے کیا چیزیں حاصل ہوتی ہیں، کن چیزوں کا وہ مستحق قرار پاتا ہے۔ تو صلہ رحمی کے فائدے کیا کیا ہیں، اس کو میں انشاءاللہ العزیز آج کے خطبے میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں کو ہمیں اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھنے کی اور انہیں اپنے عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلہ رحمی کے فائدے جو ہیں میرے بھائیوں، پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ صلہ رحمی یہ ایمانی صفت ہے، یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایمان کا حوالہ دے کر صلہ رحمی کا حکم دیا، رشتہ داریاں جوڑنے کا حکم دیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے، جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، وہ اپنے مہمان کی عزت کرے، تکریم کرے، یعنی اس کا خیال رکھے، اس کی ضیافت کرے، اس کا حق ادا کرے۔ اور جو اللہ اور آخرت کا دن پر ایمان رکھتا ہو، فلیصل رحمہ، وہ صلہ رحمی کرے، وہ رشتہ داریوں کو جوڑے۔ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنی زبان سے بھلی باتیں نکالے یا پھر خاموش رہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایمان کا حوالہ دے کر جن چیزوں کا ذکر کیا
ان میں ایک کیا ہے؟ صلہ رحمی کرنا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ الفاظ فرمائیں کہ جس کا ایمان اللہ پر ہے، آخرت پر ہے، تو وہ یہ کام کرے، تو اس کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ بھئی یہ کام اگر آپ کو آخرت میں پہنچنا ہے، اس پر یقین ہے کہ وہاں پر حساب و کتاب ہوگا، تو ان چیزوں میں شریعت کی پابندی کرو۔ اور ایک مطلب یہ ہے کہ یہ ایمان کی صفتیں ہیں۔ اگر تمہارا ایمان اللہ پر ہے، اگر تمہارا ایمان آخرت پر ہے، اگر اپنے آپ کو مومن مسلم کہتے ہو، تو اس کا تقاضا ہے کہ تم ان چیزوں پر عمل کرو۔ ایک مومن اپنے مہمان کا خیال رکھتا ہے، اس کا اکرام کرتا ہے، اس کی ضیافت کرتا ہے۔ ایک مومن رشتہ داریوں کو جوڑتا ہے، رشتہ داریوں کو توڑتا نہیں۔ ایک مومن اپنی زبان سے بھلی باتیں نکالتا ہے، اپنی زبان سے خراب باتیں نہیں نکالتا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا کہ ایمان والے کی یہ صفت بتائی۔ تو صلہ رحمی کرنا، رشتہ داری جوڑنا، یہ ایمان کی ایمانی صفت ہے۔ لہذا جو بھی شخص مومن ہے، مسلمان ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے ایمان کے حوالے سے اس بات کا خیال رکھے کہ وہ رشتہ داریوں کو جوڑنے والا ہے یا توڑنے والا ہے۔ اگر وہ رشتہ داریوں کو توڑتا ہے، اگر رشتہ داروں سے الگ رہتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان کے تقاضوں کو مکمل نہیں کر رہا۔ لہذا ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ رشتہ داریوں کو جوڑے، اور اس تعلق سے بیچ میں جو بھی رکاوٹیں ہیں، جو بھی غلط فہمیاں ہیں، جو بھی ایک دوسرے کے تعلق سے دلوں میں جو ہے بدگمانیاں پائی جاتی ہیں، ان ساری چیزوں کو دور کرنے کی کوشش کرے، یا آپس میں جو من مٹاؤ ہے اس کو بیٹھ کر صلح کرنے کی کوشش کرے، ان معاملات کو ختم کرنے کی کوشش کرے۔ نمبر 2، صلہ رحمی کا، رشتہ داری جوڑنے کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو شخص رشتہ داری جوڑتا ہے، اللہ رب العالمین اس سے تعلق جوڑتا ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ رب العالمین اس شخص سے تعلق جوڑے جو رشتہ داریاں جوڑتا ہے۔ اس سے اس موضوع کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اس سے اس معاملے کی نزاکت کا اور سنگینی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو شخص رشتہ داریاں جوڑتا ہے، اللہ رب العالمین اس سے تعلق جوڑتا ہے، اور جو رشتہ داریاں توڑتا ہے، جو قطع تعلقی کرتا ہے، اللہ رب العالمین بھی اس سے اپنا تعلق توڑتا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہے کہ رحم جو ہے، یعنی رشتہ داری جو ہے، یہ عرش سے معلق ہے، اور کہتی ہے اے اللہ، من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ، جو مجھے جوڑے اللہ اس کو جوڑے، اور جو مجھے توڑے اللہ رب العالمین اس کو توڑے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے خود ارشاد فرمایا، حدیث میں موجود، کہ اللہ رب العالمین نے رحم سے فرمایا، کیا تو اس چیز سے خوش نہیں ہے، کیا تو اس چیز سے راضی نہیں ہے کہ جو تجھے جوڑے میں اسے جوڑوں، اور جو تجھے توڑے میں اسے توڑوں، یعنی میں اس سے اپنے تعلق کو توڑوں، اور جو تجھے جوڑتا ہے میں اسے اپنے تعلق کو جوڑوں۔ تو صلہ رحمی نے کہا کہ ہاں اے اللہ، میں اس سے راضی اور خوش ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تو پھر یہ چیز تیرے لیے ہے، یعنی اس چیز کو میں نے لکھ دیا کہ جو رشتہ داری کو جوڑے گا میں اس سے اپنا تعلق جوڑوں گا، اور جو رشتہ داری کو کاٹے گا، جو رشتہ داری کو توڑے گا، میں اس سے اپنے تعلق کو توڑوں گا۔ تو یہ چیز معمولی نہیں ہے میرے بھائیوں، اس لیے ہمیں اپنے مزاج پر جبر کر کے، اپنی طبیعت پر جبر کر کے، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی طبیعت نہیں مان رہی، فلاں نے میرے ساتھ یہ معاملہ کر دیا ہے، میں اس سے ہاتھ کیسے ملاؤں، طبیعت گوارا نہیں کر رہی، میں اس سے تعلق کیسے جوڑوں، فلاں نے ہمارے ساتھ اس قدر ظلم و زیادتی کر دی ہے، اس قدر برا کر دیا ہے، اس قدر غلط کر دیا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ تمام چیزیں ٹھیک ہے، انسان کو تکلیف ہوتی ہے، دل
کھٹا ہو جاتا ہے، دل کو جب ٹھیس پہنچتی ہے وہ ٹوٹتا ہے تو اس میں ہمیشہ کے لیے دراڑ آ جاتی ہے۔ لیکن انسان ان فوائد کو اپنے ذہن میں رکھے کہ میں اللہ کی خاطر، میں اللہ کی رضا کی خاطر، میں اسلام کے اس اہم حکم پر عمل کرنے کی خاطر میں اس چیز پر عمل کر رہا ہوں۔ جو اللہ کی خاطر تواضع اختیار کرے گا، اللہ رب العالمین اس کو عزت عطا فرمائے گا، اس کو ذلیل و رسوا نہیں کرے گا، اللہ اس کو بلندی عطا فرمائے گا۔ لہذا اگر طبیعت اس چیز پر راضی نہ بھی ہو، اگر اس کا نفس، اس کا دل اس چیز پر راضی نہ بھی ہو کہ میں اپنے رشتہ داروں سے ان کی بدسلوکی کے باوجود کس طریقے سے ان سے رشتہ جوڑوں، اگرچہ طبیعت راضی نہ ہو، پھر بھی انسان اپنی طبیعت پر جبر کرے، اپنے مزاج پر جبر کرے اور اپنے آپ کو اس چیز پر راضی اور تیار کرے کہ وہ اپنے رشتہ داروں سے تعلقات کو جوڑنے کی کوشش کرے، وہ اپنے رشتہ داروں سے رشتہ داری کو جوڑے، وہ اپنے تعلق کو ان سے قائم کرے۔ نمبر 3، تیسرا فائدہ صلہ رحمی کا، رشتہ داری جوڑنے کا، وہ ہے میرے بھائیوں گناہوں کی معافی۔ صلہ رحمی یہ اتنا پیارا عمل ہے، صلہ رحمی اللہ رب العالمین کو اس قدر پسند ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اب اس میں جو رشتہ جتنا قریبی ہوگا اور انسان اس کا جتنا خیال رکھے گا، اللہ رب العالمین اسی کے اعتبار سے اللہ رب العالمین کی رحمت اس پر ہوگی۔ جیسا کہ میں نے پچھلے خطبوں میں بیان کیا تھا کہ ان میں سب سے قریبی رشتے جو ہوتے ہیں ماں باپ کے ہوتے ہیں، تو ان کے رشتے کا خیال رکھنا، ان کے رشتے کا پاس و لحاظ رکھنا، یہ اللہ رب العالمین کو سب سے محبوب ہے۔ پھر اس کے بعد اور درجات ہیں، ماں ہے، ماں کے بعد خالہ ہے نا، چچا ہے، ماموں ہے، پھوپھیاں ہیں، اور دیگر اسی طریقے سے الاقرب فالاقرب۔ اس اعتبار سے جو ہے رشتہ داروں کی جو ہے درجات ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ایک شخص اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور آ کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انی اصبت ذنبا عظیما فہل لی من توبۃ، مجھ سے ایک بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے، کیا اب میرے لیے توبہ کا کوئی راستہ بچا ہے؟ کیا میرے لیے توبہ کا کوئی راستہ ہے؟ یعنی مجھ سے بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے، لہذا مجھے کوئی عمل ایسا بتائیے، کوئی کام ایسا بتائیے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین مجھ سے خوش ہو جائے اور میرے گناہ پر اپنی معافی کے قلم کو چلا دے، اللہ رب العالمین میرے گناہ کو معاف فرما دے میرے اس عمل سے خوش ہو کر۔ تو مجھ سے ایک بڑا گناہ سرزد ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، فَهَلْ لَكَ مِنْ أُمٍّ فَهَلْ لَكَ مِنْ أُمٍّ، کیا تمہاری والدہ ہیں؟ قال لا، کہا نہیں، میری والدہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، ماں باپ کی زندگی کو غنیمت جانا جائے۔ ماں باپ اگر ہمارے زندہ ہیں، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کا خیال کرنا، یہ اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنے کا بہترین طریقہ ہے، یہ اللہ رب العالمین کی رحمتیں بٹورنے کا بہترین طریقہ ہے، یہ اپنے گناہوں کی معافی کا بہترین ذریعہ ہے اگر ہمارے ماں باپ زندہ ہیں۔ ذرا اندازہ لگائیے، یہ شخص کہتا ہے اللہ کے رسول مجھ سے بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے، معافی کا، توبہ کا کوئی راستہ ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہاری والدہ زندہ ہے؟ کہا اللہ کے رسول نہیں۔ قال لا، میری والدہ زندہ نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اگلے رشتے کی طرف بڑھے۔ اب دیکھیے، ماں نہیں ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگلے رشتے کی طرف بڑھے۔ فَهَلْ لَكَ مِنْ خَالَةٍ، خالہ زندہ ہے؟ کہا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خالہ حیات ہے۔ آپ نے فرمایا فَبِرَّهَا،
تو پھر تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ گویا کہ اگر تم یہ صلہ رحمی کرو گے، اگر تم خالہ کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کرو گے، اللہ رب العالمین تم سے خوش ہوگا، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ تو میرے بھائیوں، بہت ساری مرتبہ صلہ رحمی جو ہے یہ گناہوں کی معافی کا سبب ہوتا ہے۔ گناہ اس سے جو ہے انسان کے معاف ہوتے ہیں، کیونکہ صلہ رحمی اللہ رب العالمین کو پسند ہے۔ صلہ رحمی کرنے والوں کو سے اللہ رب العالمین محبت فرماتا ہے، صلہ رحمی کرنے والوں سے اللہ رب العالمین تعلق قائم فرماتا ہے، لہذا ان پر رحمتیں کرتا ہے۔ تو جو شخص صلہ رحمی کرے گا، بے شک اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ نمبر 4، صلہ رحمی یہ ایسا نیک عمل ہے، یہ بھی نیکیوں میں ہے، خیال رکھیے۔ صلہ رحمی ایسا نہیں کہ یہ صرف کوئی دنیا داری یا ایک عام حکم ہے، یہ باقاعدہ نیکیوں میں شمار ہوتا ہے۔ رشتہ داری جوڑنا یہ بھی نیکیوں میں شمار ہوتا ہے، اور جس طریقے سے نیکی پر اللہ رب العالمین کی طرف سے اچھائیاں ملتی ہیں اور برائی پر اللہ رب العالمین کی سزا ملتی ہے، اسی طریقے سے صلہ رحمی پر بھی یہ چیزیں مرتب ہوتی ہیں۔ لہذا نیکیوں میں سب سے پہلے جس چیز پر ثواب ملتا ہے، سب سے پہلے جس چیز کا اچھا رزلٹ انسان کو ملتا ہے، وہ صلہ رحمی ہے۔ اور سب سے پہلے انسان کے جس جرم پر اس کو سزا دی جاتی ہے وہ قطع تعلقی ہے، رشتہ داریوں کو توڑنا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نیکیوں میں سے کوئی نیکی ایسی نہیں ہے جس پر اتنی جلدی ثواب دیا جائے جتنی جلدی ثواب رشتہ داری جوڑنے پر دیا جاتا ہے۔ صلہ رحمی کرنے پر جتنی جلدی ثواب دیا جاتا ہے، صلہ رحمی کرنے پر جتنی جلدی اس کو اجر دیا جاتا ہے، اتنی اہم نیکی، اتنی بڑی نیکی اور کوئی نہیں ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین قطع تعلقی پر جس قدر جلدی گرفت فرماتا ہے، جتنی جلدی سزا دیتا ہے، اتنی جلدی کسی اور گناہ پر سزا نہیں دیتا۔ تو اندازہ لگائیے کتنی بڑی چیز ہے کہ صلہ رحمی کرنے کا رزلٹ اس کو سب سے جلدی ملتا ہے، اور قطع تعلقی رشتہ داری توڑنے کا رزلٹ اس کو، اور اس کی تو مثالیں بالخصوص ماں باپ کے تعلق سے کتنی بیان ہوئی ہیں کہ ماں باپ کو جو لوگ دکھی رکھتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ جو لوگ صلہ رحمی کا حق ادا نہیں کرتے، وہ اس دنیا ہی میں اپنے سامنے پریشانیاں دیکھ لیتے ہیں، وہ اس دنیا ہی میں اس کا رزلٹ دیکھ لیتے ہیں، اور جو اپنے ماں باپ کو اس دنیا میں خوش رکھتے ہیں وہ اس دنیا ہی میں اس کا رزلٹ بہت جلد دیکھ لیتے ہیں، اس کا نتیجہ ان کو اسی دنیا میں دیکھنے کو مل جاتا ہے، اور خوشحالی ان پر جو ہے وہ خوش و خرم ہوتے ہیں، وہ دکھ و تکلیف سے دور ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کی رحمت کے قریب ہوتے ہیں۔ تو جس طریقے سے ماں باپ کا معاملہ ہے، اسی طریقے سے تمام رشتہ داریوں کا معاملہ ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی کرنے پر بے شک اللہ اور زیادہ جلدی سزا دیتا ہے، لیکن باقی رشتہ داریاں توڑنے پر بھی اللہ رب العالمین سزائیں دیتا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صلہ رحمی پر اللہ رب العالمین جس قدر جلدی ثواب اور اجر دیتا ہے، اتنی جلدی کسی اور نیکی پر نہیں دیتا، اور اللہ جس قدر جلدی گرفت رشتہ داری توڑنے پر فرماتا ہے، اس قدر جلدی پکڑ کسی اور گناہ پر نہیں فرماتا۔ تو میرے بھائیوں، یہ بھی بہت اہم چیز ہے، اس چیز کو بھی ہم معمولی نہ سمجھیں کہ اگر ہم رشتہ داریاں جوڑتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہم پر گویا کہ بہت ساری رحمتیں نچھاور ہو رہی ہیں، اور وہ اللہ رب العالمین کے ہم سے راضی اور خوش ہونے کی دلیل ہے۔ اور اگر ہم رشتہ داریاں توڑتے ہیں، رشتہ داریوں کا حق ادا نہیں کرتے، اپنے رشتہ داروں کو ستاتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں، ان سے سلام دعا نہیں کرتے، اور صلہ رحمی کے جو تقاضے ہیں ان پر عمل نہیں کرتے، تو پھر اللہ رب العالمین کا عقاب، اللہ رب العالمین کی گرفت آ سکتی ہے، اور اس کے لیے ہمیں جو ہے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 5، صلہ رحمی کا ایک اور فائدہ،
اور وہ ایسا فائدہ ہے بلکہ اس کے آگے بھی آنے والا فائدہ جو ہر انسان چاہتا ہے۔ پانچواں فائدہ یہ ہے صلہ رحمی کا کہ صلہ رحمی کی وجہ سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہر شخص چاہتا ہے دنیا میں لمبی زندگی گزارے، کوئی مرنا نہیں چاہتا ہم میں سے، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ لمبی زندگی گزارے، اس کو عمر زیادہ سے زیادہ ملے، اس کی آرزویں بڑھتی رہتی ہیں، کوئی نہیں چاہتا کہ جلدی اس کا انتقال ہو جائے۔ زندگی کیسے بھی گزر رہی ہو، آرزو کیا ہے؟ اعمال اس کے کیسے بھی گزر رہے ہو، لیکن اس کی آرزو کیا ہے؟ زندگی زیادہ مل جائے، بچوں کی خوشیاں دیکھ جاؤں، بچوں کی ترقیاں دیکھ جاؤں، وہ دیکھ چکا، اب پوتوں کی خوشیاں دیکھ جاؤں، اب پوتیوں کی، اب نواسوں کی، نواسیوں کی، اس کی آرزویں جوان ہوتی رہتی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انسان بوڑھا ہوتا رہتا ہے، بڑھاپے کی طرف بڑھتا ہے، اور اس کی دو آرزویں ہمیشہ جوان رہتی ہیں، ایک دنیا کی امید ہے، دنیا کی آرزو، اور دوسرا یہ ہے لمبی عمر، لمبی زندگی۔ تو ہر انسان چاہے وہ بڑھاپے کی طرف قدم رکھ رہا ہے، بوڑھا ہو چکا ہے، لیکن اس کی آرزو کیا ہے؟ زندگی ابھی اسے اور مل جائے، لمبی عمر۔ صلہ رحمی یہ ایسی نیکی ہے، رشتہ داروں سے رشتہ داریاں جوڑنا یہ ایسی نیکی ہے، اللہ رب العالمین عمر میں اضافہ فرماتا ہے۔ اور ساتواں فائدہ کہ صلہ رحمی کی وجہ سے اللہ رب العالمین رزق میں اضافہ فرماتا ہے۔ یہ بھی ایسی چیز ہے کہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں رزق میں اضافہ کر دیا جائے، مال زیادہ سے زیادہ ملے، رزق کی فراوانی ہو، زیادہ سے زیادہ ملے۔ میرے بھائیوں، صلہ رحمی یہ ایسی نیکی ہے کہ اللہ رب العالمین انسان کے رزق میں اضافہ فرماتا ہے۔ اب اس کی شکل کیا ہے؟ عمر میں اضافہ یا رزق میں اضافہ؟ کیونکہ آپ کہیں گے کہ ہم نے سنا ہے کہ بھائی عمر ساری چیزیں لکھ دی جاتی ہیں اور اس کو عمر اتنی ہی ملے گی جتنی لکھی ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں، علماء کرام نے اس حدیث کی اور اس طرح کی حدیثوں کی تشریح فرمائی ہے کہ عمر میں اضافے کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ واقعی اللہ رب العالمین عمر میں اضافہ فرما دیتا ہے، لکھی اتنی تھی لیکن اس کے ان نیکیوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کی زندگی میں اضافہ، اس کی عمر میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا کہ اللہ رب العالمین نے دونوں چیزیں اس کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہیں کہ اس کی عمر اتنی ہے، لیکن اگر یہ عمل کرے گا تو پھر اس کی عمر میں یہ اضافہ کر دیا جائے گا، دونوں چیزیں۔ اور ایک تیسرا مفہوم یہ بیان کیا گیا کہ مراد یہ ہے کہ اس کی زندگی میں برکت عطا فرما دی جاتی ہے، یعنی وہ اپنی اتنی ہی عمر میں جتنی عمر اس کو ملی ہے اتنا کام کر گزرتا ہے کہ جتنا اس سے زیادہ عمر والا کرے گا اس کی زندگی میں اللہ رب العالمین برکت عطا فرما دیتا ہے۔ جیسے سلف صالحین کے واقعات ہیں، ان کی زندگیاں کم لیکن کام بہت کر گئے۔ سلف صالحین، علامہ ابن تیمیہ، تو کتابیں ان کی اگر پڑھیں گے تو اتنی کتابیں اپنی زندگی میں لکھ گئے اس زمانے میں جبکہ پرنٹنگ کا زمانہ نہیں تھا، ہے نا، اس کی بورڈ سے لکھنے کا زمانہ نہیں تھا، اتنی کتابیں لکھ گئے کہ آج کے زمانے میں انسان ان کی ساری کتابوں کو پڑھ نہیں سکتا۔ تو سلف صالحین کو زندگی کم ملی، اس میں کام زیادہ کر گئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام محض 63 سال دنیا میں رہے، اس میں بھی 40 سال نبوت سے پہلے، 23 سال صرف نبوت کے بعد، اس میں سے بھی 10 سال مکی زندگی، مدینے میں صرف 13 سال امن و امان والے، صرف 13 سال، اس میں بھی جنگیں ہوتی رہیں۔ لیکن دیکھیے صرف اتنی مختصر مدت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حجۃ الوداع آخری خطبہ تھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حج میں، جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، حجۃ الوداع کا جو خطبہ تھا اس میں صحابہ کرام کی تعداد لاکھوں سے زیادہ تھی، لاکھوں سے زیادہ، اتنی کم مدت میں۔ تو زندگی انسان کو کم ملے لیکن اس کی زندگی میں برکت ڈال دی جائے کہ وہ اپنی اس زندگی میں زیادہ کام، زیادہ نیکیاں، زیادہ بھلائی کے کام، زیادہ اچھے کام، زیادہ کام اس زندگی میں کر سکے، تو یہ بھی ایک مطلب ہے۔ بہرحال تینوں میں سے کوئی بھی مفہوم ہو، ہر مفہوم جو ہے ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے، ایک باعمل شخص کے لیے فائدے مند ہے۔ تو اللہ رب العالمین انسان کے صلہ رحمی کرنے کی وجہ سے، رشتہ داریاں جوڑنے کی وجہ سے
عمر میں اضافہ فرماتا ہے، رزق میں اضافہ فرماتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ وینسأ لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ، جو شخص یہ چاہے، جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اللہ کے اس کے عمر میں اضافہ کیا جائے اور اس کے رزق میں کشادگی کی جائے، فلیصل رحمہ، تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی یعنی رشتہ داریوں کو جوڑے، رشتہ داریوں کو توڑے نہ۔ تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو اور اس کے رزق میں کشادگی ہو، اس کے رزق میں بڑھوتری ہو، تو اس کو چاہیے صلہ رحمی کرے۔ کتنا مبارک عمل ہے کہ رشتہ داری جوڑنے کی وجہ سے محض عمر میں اضافہ ہو رہا ہے، رشتہ داری جوڑنے کی وجہ سے محض انسان کے رزق میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو دیا ہے، اگر اللہ رب العالمین نے ہم کو دیا ہے، نوازا ہے، تو ہم اس پر غور کریں کہ ممکن ہے یہ ہمارے ان اعمال کی وجہ سے مل رہا ہو۔ ہم جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، اچھا برتاؤ کرتے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک سے کام لیتے ہیں، رشتہ داری جوڑنے کے جو تقاضے ہیں، صلہ رحمی کے جو تقاضے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، ان پر عمل کرتے ہیں، ممکن ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے رزق کی یہ فراوانی، مال کی یہ فراوانی ہم پر اس کا سبب ہو، اس کی وجہ ہو۔ تو صلہ رحمی کی وجہ سے عمر میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور انسان کے رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 8، آٹھواں فائدہ صلہ رحمی کا میرے بھائیوں، اللہ اکبر، موت کب آ جائے کوئی اس کا وقت مقرر ہے نہیں، موت کس طریقے سے آ جائے اس کی کوئی گارنٹی ہے؟ کس طریقے سے موت آ جائے؟ ایسی موتیں آتی ہیں کہ شاعر نے کہا کہ گھر سے نکلو تو پتہ جیب میں رکھ کر نکلو، ہاتھ سے چہرے کی پہچان مٹا دیتے ہیں۔ ایسی موتیں ہوتی ہیں، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، حادثہ ہو جاتا ہے، گھر منہدم ہو جاتا ہے، انسان دیوار کے نیچے دب کر مر جاتا ہے، چھت کے نیچے دب کر مر جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایسی موتیں کہ انسان سڑک پر پڑا ہوتا ہے، کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین سب کی حفاظت فرمائے۔ آتی ہے نا ایسی موتیں، اور ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ ہمیں بری موت سے بچائے۔ اللہ رب العالمین جب بھی اپنے گھر بلائے تو اس حال میں بلائے کہ ہم اپنے گھر والوں کے پاس ہوں، اپنے گھر پر ہوں، ٹھیک ٹھاک ہوں، اس حال میں اللہ رب العالمین اپنے پاس بلا لے۔ بری موت سے اللہ رب العالمین کی پناہ چاہی جاتی ہے۔ صلہ رحمی ایسا مبارک عمل ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین انسان کو بری موت سے بچاتا ہے۔ رشتہ داری جوڑنا ہم نے اس کو معمولی سمجھا ہوا ہے، ہم نے اس کو عام بات سمجھا ہوا ہے، اور رشتہ داری توڑنے کو ہم نے معمولی چیز سمجھا ہوا ہے، یہ تو کوئی بات نہیں ہے، یہ سمجھا ہوا ہے ہم نے۔ رشتہ داری جوڑنا یہ اتنا پسندیدہ عمل ہے، ایسی نیکی ہے، اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے انسان کو بری موت سے بچاتا ہے، بری موت سے، حادثات سے، جن حادثوں میں پہنچ کر انسان موت کا شکار ہو جاتا ہے، اس بری موت سے اللہ رب العالمین صلہ رحمی کی وجہ سے بچاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہو کہ اس کی عمر میں زیادتی کی جائے اور اس کے رزق میں کشادگی کی جائے اور اس کو بری موت سے بچایا جائے، جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہو عمر میں اضافہ کیا جائے، رزق میں بڑھوتری کی جائے اور وہ بری موت سے بچ جائے، تو اس کو چاہیے فلیصل رحمہ کہ وہ شخص صلہ رحمی کرے، وہ شخص رشتہ داریوں کو جوڑے۔ تو یہ فائدہ بھی اتنا بڑا فائدہ ہے کہ بے شک ہم کو عمل کی دعوت دیتا ہے کہ ہم رشتہ داری جوڑنے کی طرف دھیان دیں۔ آٹھواں فائدہ میرے بھائیوں صلہ رحمی کا، آٹھواں فائدہ،
8واں فائدہ ایسا فائدہ ہے جو ہر مومن اور ہر مسلمان کی تمنا اور آرزو ہے. ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ جنت مل جائے. میرے بھائیوں، صلہ رحمی کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس فہرست میں شمار کیا ہے، ان اعمال میں شمار کیا ہے کہ جن کو انجام دے کر ایک انسان جنت میں پہنچتا ہے. صلہ رحمی کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس فہرست میں شمار کیا ہے، ان نیک اعمال کی، ان چنیدہ نیک اعمال کی لسٹ میں شمار کیا ہے کہ جن کی وجہ سے انسان جنت میں پہنچتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث، اللہ اکبر، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث، جن کو حدیثوں سے انتہائی محبت تھی، جن کو حدیثوں سے انتہائی دلچسپی تھی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت رکھنے والے، خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انی اذا رأیتک طابت نفسی وقرت عینی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں آپ کا دیدار فرماتا ہوں میرا دل خوش ہو جاتا ہے، میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں. انبئنی عن کل شیء، مجھے ہر چیز کے بارے میں بتا دیجئے، مجھے ہر چیز کے بارے میں بتا دیجئے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل شیء خلق من ماء، ہر چیز جو ہے پانی سے پیدا کی گئی ہے، ہر چیز پانی سے تخلیق کی گئی ہے. حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا فانبئنی عن امر اذا عملته دخلت الجنہ، مجھے ایسے عمل کے بارے میں بتا دیجئے کہ جب میں وہ کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں. حضرت ابو ہریرہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے شدید محبت رکھنے والے، اس قدر محبت رکھنے والے کہ اللہ کے رسول آپ کا دیدار کرتا ہوں تو آنکھوں میں ٹھنڈک پہنچ جاتی ہے، آپ کا دیدار کرتا ہوں دل میرا خوش و خرم ہو جاتا ہے، دل میرا باغ باغ ہو جاتا ہے. مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ اس کو انجام دوں تو میں جنت میں داخل ہو جاؤں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں چند اعمال بتائے. میرے بھائیوں، ان اعمال پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے اور ان اعمال کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے محب کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو جنت میں جانے کے لیے جو اعمال بتائے، آپ نے فرمایا افش السلام، سلام کو عام کرو، افش السلام وصل الارحام وقم باللیل والناس نیام، سلام کو عام کرو اور صلہ رحمی کرو، اور رات کو جب لوگ سوتے ہیں اس وقت اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر قیام کرو. ثم ادخل الجنت بالسلام، تو تم جنت میں امن و امان کے ساتھ داخل ہو جاؤ، امن و سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو چنیدہ اعمال ان کو بتائے جنت میں جانے کے لیے، راتوں کا قیام، سلام کو عام کرنا، انہی میں سے ایک عمل کیا بتایا؟ صلہ رحمی کرنا، رشتہ داری جوڑو. کتنا زبردست عمل ہے، کتنی مبارک نیکی ہے. اللہ کی نگاہوں میں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہوں میں رشتہ داریاں جوڑنا کس قدر اہمیت رکھتا ہے. ورنہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک صحابی کے سوال پر اس نیکی کو شمار نہیں کرتے، لیکن اللہ کے نبی نے رشتہ داری جوڑنے کو جنت میں جانے والے اعمال میں شمار کیا اور بتایا رشتہ داریاں جوڑو، صلہ رحمی کرو، تو اللہ کی جنت میں تم امن و امان کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ. تو میرے بھائیوں، 8واں فائدہ صلہ رحمی کا یہ ہے کہ انسان صلہ رحمی کرنے کی وجہ سے، انسان رشتہ داریاں جوڑنے کی وجہ سے جنت کے راستے پر گامزن ہو جاتا ہے. جنت کا راستہ وہ ایک طریقے سے اختیار کر لیتا ہے، اور رشتہ داریاں توڑنے کی وجہ سے ایک طرح سے وہ جنت کے راستے سے ہٹ جاتا ہے. اور قرآن مجید کی آیت سے جیسا کہ ثابت ہے کہ اللہ رب العالمین کی لعنت کا وہ حقدار ٹھہرتا ہے. جو رشتہ داریاں توڑتا ہے، قطع تعلقی کرتا ہے، وہ اللہ کی لعنت کا حقدار ٹھہرتا ہے. اور جو اللہ کی لعنت کا حقدار ٹھہرے وہ جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ جنت میں تو وہ لوگ جائیں گے جو اللہ کی رحمت کے مستحق ہوں گے، جنہوں نے وہ اعمال کیے ہوں گے کہ جس کی وجہ سے اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ
ڈھانپ لیتی ہے۔ تو 8واں فائدہ صلہ رحمی کا یہ ہوا کہ جنت میں جانے کا یہ سبب بنتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر ہم لوگ جنت میں جانا چاہتے ہیں، اگر جنت ہماری تمنا ہے، اگر جنت ہماری آرزو ہے، تو پھر ہمیں رشتہ داروں سے رشتہ داریاں جوڑنی چاہیے۔ من مٹاؤ ہوتے ہیں، ایک جگہ رہتے ہیں، برتن کھٹکتے ہیں، تعلقات ہیں، تو اونچ باتیں ہوتی ہیں، لیکن ان چیزوں کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مسلمان کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ ایک مسلمان وہ ہے جو لوگوں سے الگ تھلگ رہتا ہے، دور رہتا ہے اور عبادت کرتا ہے، اور ایک مسلمان وہ ہے جو مسلمانوں کے ساتھ رہتا ہے، تعلقات جوڑتا ہے اور ان کی تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے۔ جب انسان لوگوں سے ملے گا، جلے گا، لوگوں میں رہے گا، انسانوں میں رہے گا، تو انسان سے تو غلطیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، ان کی طرف سے اس کو ایذا بھی پہنچے گی، تکلیف بھی پہنچے گی، ان کی باتیں بھی بری لگنے والی ہوں گی، ان کی کچھ باتیں طبیعت پر گرا بھی گزریں گی، ہے نا، لیکن وہ ان چیزوں کو برداشت کرتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مسلمان کو بہتر بتایا ہے۔ یہ مسلمان اس مسلمان سے بہتر ہے جو سب سے الگ تھلگ ہو کر بس اپنی عبادت میں مصروف رہتا ہے، اس سے یہ بہتر ہے جو مل کر رہتا ہے اور ان کی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، رشتہ داریوں میں من مٹاؤ ہوتے ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، ان کی بہت ساری باتیں بری لگتی ہیں، ان کی باتیں طبیعت پر گرا گزرتی ہیں، لیکن ان چیزوں کو ہمیں ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور رشتہ داریوں کو جوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے، معاملات کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا فلاں رشتہ دار ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہا، ہمیں یہ ہوتا ہے کہ بھئی وہ تو ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہا، ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کب تک کریں؟ ہم اس کو سلام کرتے ہیں، وہ سلام کا جواب نہیں دیتا، ہم اس سے تعلق جوڑنا چاہتے ہیں لیکن وہ تعلق کو توڑنا چاہتا ہے، ہم اس کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ برا سلوک کرتا ہے۔ یہی شکایت لے کر ایک صحابی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے۔ یہ باتیں پرانی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ مزاج، یہ طبیعتیں آج انسانوں کے اندر پیدا ہو گئی، یہ طبیعتیں پہلے بھی تھیں کہ آپ کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو لیکن وہ برا ہی سلوک کرے گا، آپ اسے سلام کرو وہ سلام کا جواب بھی نہیں دے گا، آپ اس سے رشتہ داری جوڑنے کا کام کرو وہ رشتہ داری توڑنے ہی کا کام کرے گا، آپ گاہے بگاہے اس کے گھر جاؤ اس کی زیارت کے لیے، اس سے ملاقات کے لیے، وہ آپ کے گھر نہیں آتا۔ یہ شکوہ شکایت پہلے بھی تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی رسول آئے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رشتہ دار ہیں چند، میں ان سے رشتہ داری جوڑتا ہوں، وہ مجھ سے رشتہ داری توڑتے ہیں، میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، سارا معاملہ الٹ ہے، میں ان کی طرف بڑھ رہا ہوں، وہ مجھ سے بھاگ رہے ہیں، میں سلام کرتا ہوں، وہ سلام کا جواب نہیں دیتے، میں رشتہ داری جوڑتا ہوں، وہ رشتہ داری توڑتے ہیں، میں اچھا سلوک کرتا ہوں، وَيُسِيئُونَ إِلَيَّ، وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ حلم اور بردباری سے پیش آتا ہوں، اچھائی سے پیش آتا ہوں، اور وہ میرے ساتھ نادانی اور جہالت سے پیش آتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر تم اسی طریقے سے ہو جیسا کہ تم بیان کر رہے ہو، ایسا ہی کرتے ہو تو گویا کہ تم ان کے منہ میں گرم ریت بھر رہے ہو، یعنی تمہارا کچھ نہیں بگڑ رہا، تم یہ کام کرتے رہو، تمہیں اس کا فائدہ ملے گا، وہ تم سے رشتہ داری توڑ رہا ہے، وہ دور بھاگ رہا ہے، وہ جو ہے بدسلوکی کر رہا ہے، اس کا وبال اس پر ہے، وہ گویا کہ جہنم کی آگ کو، جہنم کے انگاروں کو اپنے پیٹ میں بھر رہا ہے، تو اس کا وبال اس پر ہے۔ تم اپنے عمل کو جاری رکھو، تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو، تم رشتہ داری کو جوڑنے کی کوشش کرتے رہو، تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اگر ہمارا کوئی رشتہ دار ہم سے نہ ملنا چاہے، اس کے باوجود ہم اس سے ملنے کی کوشش کریں، سلام کا جواب نہ دے اس کے باوجود ہم اس کو سلام کریں، اپنے فنکشن میں ہمیں نہ بلائے ہم اس کو فنکشن میں دعوت دیں، ہم اپنی خوشیوں میں اس کو شریک کریں،
تو ہمارے عمل کا انشاءاللہ ہمیں بہترین بدلہ اللہ کی طرف سے ملتا رہے گا، اور وہ جو بدسلوکی کر رہا ہے، وہ جو جہالت اور نادانی سے کام لے رہا ہے، اس کا وبال اسی کے اوپر ہوگا، اس سے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ تو میرے بھائیوں، بعض مرتبہ ہمارے بہت سے بھائیوں کے اندر یہ بھی شکوہ و شکایت ہوتی ہے کہ بھائی میں تو اپنے بھتیجوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، میں اپنے چچاؤں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، اپنے ماموں کے ساتھ، اپنی خالہ کے ساتھ، اپنے فلاں کے ساتھ، لیکن یا اپنے سسرالی رشتہ داروں کے ساتھ، لیکن وہ میرے ساتھ اچھائی سے پیش نہیں آتے۔ کبھی یہ حقیقت بھی ہوتی ہے اور کبھی غلط فہمیوں پر بھی یہ بنیادیں کھڑی ہوتی ہیں کہ انسان کو ایسا لگتا ہے کہ وہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے۔ بالخصوص خواتین کو عورت کو یہ لگتا ہے میری نند میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی، میری جٹھانی میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہی، بلکہ عورت کو ہمیشہ ہر گھر میں یہ لگتا ہے میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہوں، ان گھر والوں کے ساتھ، لیکن یہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے۔ یہ ہر عورت کی کہانی، ہر عورت کا دکھڑا کہ میں اچھائی سے پیش آتی ہوں لیکن یہ میرے ساتھ اچھائی سے پیش نہیں آتے۔ یہ ہر عورت کا دکھڑا، اس نے ایسا چشمہ لگایا ہوا ہوتا ہے کہ اس کو یہ محسوس ہوتا ہے میں تو اچھائی کر رہی ہوں لیکن یہ میرے ساتھ اچھائی نہیں کر رہے ہیں۔ تو کبھی غلط فہمیوں پر یہ عمارت کھڑی ہوتی ہے، کبھی حقیقتیں بھی ہوتی ہیں، معاملہ جو بھی ہو، لیکن اگر آپ اپنی طرف سے اپنے رشتہ دار کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں، رشتہ داری جوڑنے کا کام کر رہے ہیں، صلہ رحمی کے دائرے میں آ رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس کا آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور جو رشتہ داری توڑ رہا ہے، دور بھاگ رہا ہے آپ سے، آپ کے ساتھ بدسلوکی کر رہا ہے، اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین صلہ رحمی کے تعلق سے جتنی باتیں آئی ہیں 8 خطبوں میں، تقریباً 8 خطبوں میں، اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تمام 8 خطبے یوٹیوب پر اپلوڈ کر دیے گئے ہیں مسجد کے چینل پر، اگر کوئی بھائی اس کو شروع سے سننا چاہیں، جنہوں نے پچھلے خطبے نہیں سنے ہیں، انشاءاللہ شروع سے وہ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔